اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعثت نبی سے قبل اہل مکہ اگرچہ بت پرستی، کفر و شرک، ظلم و ستم، زناکاری و شراب نوشی، وحشت و بربریت اور ان جیسے کئی دیگر معاملات فاسدہ میں گھرے ہوئے تھے، مگر اس وقت بھی چند ایک ایسے لوگ تھے جو ان تمام معاملات کو نہ صرف غلط سمجھتے بلکہ ان کے خلاف حق کی تلاش میں سرے گردہ بھی رہتے۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا جوان بھی تھا جس کا شمار قریش کے شرفاء میں ہوتا تھا، اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب ہی اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا، اور جس حق کی تلاش میں وہ سرے گردہ تھا وہ حق اسے مل گیا اور اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اسی کی زبانی پڑھیے اور سنیے۔ میں کسی اہم کام سے یمن گیا، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں، میں اہل حرم سے ہی ہوں۔ اس نے کہا تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں قریش سے ہوں۔ اس نے پھر کہا تم تیمی بھی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ مگر کیا بات ہے، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تم اپنا پیٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، تم مجھے پہلے ساری بات بتاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور دوسرا شخص سفید رنگ کا ضعیف و کمزور ہوگا اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا۔ اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا مجھ سے کچھ اشعار سنتے جاؤ۔ اس کے اشعار سن کر جب میں واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل وغیرہ ملے۔ انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ ہو گیا ہے۔ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انکار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو
تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا اور پھر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ کے گھر ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے۔ میں نے کہا، اے دوست، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں ترک کر دیا؟ انہوں نے کہا، میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا، آپ کی ذات اگرچہ ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہایت ہی ایماندار ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یقیناً غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت کی حاجت ہوتی ہے۔ اگرچہ مجھے کسی ثبوت کی حاجت نہیں، لیکن آپ صرف میرے اطمینان قلبی کے لیے میری ذات سے متعلق کوئی غیر معمولی بات بتائیے۔ انہوں نے کہا، ابھی جب تم یمن گئے تھے وہاں تم ایک بوڑھے شخص سے ملے تھے۔ میں نے کہا، میں تو وہاں پر کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔ میں نے کہا، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ انہوں نے کہا، مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ یقیناً یہ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ میں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ نیک سیرت جوان کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر یار غار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے قریش کے ایک جوان کا واقعہ جو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اللہ پاک جو سنا اور جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ یا اللہ پاک تمام اسلامی بھائیوں پر اپنا رحم و کرم فرما، اور جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو حلال رزق عطا فرما، اور جو قرضدار ان قرضے سے نجات دلا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔